ونسلم على رسوله الكريم اما بعد روزے کا بیان۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے ایمان کے ساتھ، تو اس کے سب اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ روایت ہے کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھاویں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اور اگر کوئی روزے کی نظر کر لے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، اور اس کے علاوہ سب روزے نفل ہیں۔ رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید اور بقر عید کے دن اور بقر عید سے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ جب سے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا اور پینا چھوڑ دیں، اور ہم بستر نہ ہو، شریعت میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یہ کافی ہے۔ اگر کسی نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں، روزے دار کی طرح رہا، لیکن دل میں روزے کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعضی عورتیں سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ لیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو برابر کھا پی سکتی ہیں، چاہے نیت کر چکی ہو یا نہیں۔ رمضان شریف کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ صبح ہو گئی تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج کا روزہ نہ رکھوں گی، پھر دن چڑھے خیال آ گیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اس لیے اب روزے کی نیت کر لے تب بھی روزہ ہو گیا، لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی چکی تھی تو اب نیت نہیں کر سکتی۔ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ اچھا، رمضان کے روزے کی نیت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یہ نیت ہو۔ یہ خاص سوچنا کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں نفل روزہ رکھوں گا تب بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، نفل ادا نہیں ہوگا۔ چاہے قضا روزے کی نیت رکھے، قضا کی نیت کرے گا تو بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔
جو فرض روزے ہیں، ایک تو رمضان کا روزہ ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر منت مانی ہے، نظر مانی ہے، اور منت ماننا جو ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے ناجائز شرک اور حرام ہے، صحیح ہے نا، بلکہ شرک اور کفر ہے کہ جو ہے بعض لوگ جو کسی پیر فقیر کی منت مانتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا فلاں کام کر دیا تو ہم روزہ رکھیں گے، یہ کریں گے، یہ شرک اور کفر ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اس طرح منت مانی کہ یا اللہ اگر یہ کام میرا فلاں ہو گیا، آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، تو میں جو ہوں اتنے روزے رکھوں گی، تو اس طرح اگر منت کرے گا تو پھر اگر وہ کام ہو گیا تو پھر اس پر وہ روزے فرض ہوں گے، یہ اس نے اپنے اوپر فرض کیے، ٹھیک ہے نا. یا اگر اس طرح شرط نہیں لگائے کہ فلاں کام ہو گیا، بلکہ صرف یوں کہے کہ یا اللہ میرے اوپر، میں اپنے اوپر آپ کے لیے 10 روزے رکھنے کی منت کرتا ہوں وغیرہ، تو بھی وہ روزے جو ہیں وہ فرض ہو جائیں گے اس پر. تو یہ جو ہے اس نے اپنے اوپر منت مان کر، نظر مان کر واجب کیے ہیں. قرآن میں وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ کہ وہ اپنی نظر کو پوری کرے، ٹھیک ہے. تو ایک جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور ایک نظر کے روزے فرض ہیں. اسی طرح رمضان کا روزہ اگر چھوٹ گیا قضا تو وہ بھی فرض ہے، اور اگر کفارہ بھی اس کے ساتھ ہے، یعنی اس نے رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دیا ہے تو جو کفارہ اس کو قضا کے علاوہ جو کفارہ ادا کرنا ہے وہ بھی فرض ہے. اسی طرح احناف کے اندر، حنفی مذہب میں اگر نفل روزہ رکھتا ہے اور نفل روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اب وہ نفل روزہ بھی اس پر واجب ہو گیا، اب اس کی قضا رکھنا بھی واجب ہے. تو یہ احناف کے اندر جو ہے اگر کوئی نفل عبادت شروع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور اس نے نفل پڑھنی شروع کر دی، تکبیر تحریمہ کر لی، اب اس کے بعد اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو اب وہ 2 رکعت اس پر واجب ہو گئی. اسی طرح اگر نفل روزہ رکھا ہے اور پھر توڑ دیا تو وہ بھی اس پر واجب ہو گیا. 5 دن کے روزے حرام ہیں، ایک عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن کا، 11ویں، 12ویں، 13ویں ذی الحجہ کا. یہ 5 دن روزے رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. صبح صادق سے روزہ شروع ہو جاتا ہے تو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے اس کو روزے کو بند کر لینا ہے. اگر اذان تک کھاتا پیتا رہے گا تو پھر روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اذان جو ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے. تو جو صبح صادق کا ٹائم ہے وہ معلوم کر کے رکھیں اور اس سے 5 منٹ پہلے ہی بند کر دیں. اچھا، روزے کے دوران میں کھانا پینا اور جماع وغیرہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں. روزہ رکھنے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی جو عمل ہے دین کا اس میں زبان سے کہنا، نماز کے لیے بھی زبان سے کہنا، دل میں نیت ہونی چاہیے. اگر دل میں نیت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو. اچھا، اگر سحری کر لی، 3 بجے سحری کر لی، ٹھیک ہے، پھر روزے کی نیت کر لی 3:30 بجے، اور صبح صادق جو ہے وہ 5:05 پہ ہو رہی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 5:05 تک کچھ کھا پی نہیں سکتی ہے یا کھا پی نہیں سکتا ہے، بلکہ نیت کر لی ہے پھر بھی وہ صبح صادق تک سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. صبح صادق سے پہلے اس کو بند کرنا ہے. اگر رمضان شریف کا روزہ جو ہے وہ صبح صادق ہو گئی، دیر سے آنکھ کھلی، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، صبح صادق کا ٹائم ہو گیا، اور روزے کی نیت نہیں کی تھی
تو روزے کی نیت کر لے، صبح صادق کے بعد بھی روزے کی نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ صبح صادق سے پہلے اس نے وہ تمام کام بند کر دیے ہوں جو روزے کی حالت میں حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ سویا ہوا ہے، صبح صادق ہو گئی، آنکھ کھولی ہے، ٹھیک ہے، رات میں سویا ہوا ہے، تو ظاہر نہ اس نے کچھ کھایا پیا ہے نہ اس نے کچھ اور کیا ہے، روزے کی نیت کر لے۔ تو یہ روزے کی نیت جو ہے رمضان کی وہ میرے خیال میں زوال تک کر سکتا ہے، زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے زوال تک وہ، یا زوال سے پہلے تک، چاش کے ٹائم تک تو کر سکتا ہے، چاش کا ٹائم جو ہوتا ہے تقریباً 8:30-9 بجے تک، اس وقت تک تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ رمضان کے روزے کے لیے خاص رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کا رکھنا بھی جائز نہیں ہے، رمضان میں رمضان ہی کے روزے رکھے جائیں گے۔ اگر رمضان کے اندر کسی اور روزے کی نیت بھی کر لے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ وہ بولے میں نفل رکھ رہا ہوں، یا میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں نظر کے روزے رکھ رہا ہوں، رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ یہاں پر انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل پڑھتے جائیں گے، اور ان تمام مسئلے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آتی ہے، حالانکہ اتنے مسئلے فقہ میں ہیں کہ لوگوں کو نہیں آتے ہیں۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان يبلد يبلد ٹھیک ہے، ہاں پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، کہ میرے نیت دل سے ہوتی ہے۔ بلکہ میرے خیال میں تو اگر یہ جو ہے وبصوم غد نويت من شهر رمضان، یہ حدیث میں تو شاید نہیں آئی ہے، واللہ اعلم، لیکن عام ہے نا، یہ تو ویسے بہت ساری چیزیں عام ہیں۔